بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 آیا، اس میں 118 آیات ہیں و 6 رکوع اور 6 رکوع ہیں۔ 118 آیات 6 رکوع، بہت ہی عظیم صورت ہے۔ خصوصاً اس کی جو ابتدائی 10 آیتیں ہیں، یہ تو بہت ہی زیادہ با کمال آیتیں ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص ان 10 آیات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس میں مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، جس نے ان پر عمل کیا اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور جب اس سورہ مبارکہ کی یہ آیات نازل ہوئیں تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے طویل دعا مانگی، بڑی طویل دعا مانگی۔ اللہ رب العالمین وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہ ہو، ہمیشہ کامیاب رہے۔ اور پھر ہر انسان نے اپنے اپنے ذہن میں کامیابی کے مختلف معیار بنا رکھے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اگر دنیاوی ترقی ہو جائے تو کامیاب ہو گیا، دنیاوی تعلیم مل جائے تو کامیاب ہو گیا، کاروبار اچھا چل پڑے تو کامیاب ہو گیا، گھر کے معاملات اچھے چل رہے ہیں تو کامیاب زندگی گزر رہی ہے۔ مختلف معیار ہیں انسان کی زندگی کے اندر اپنی اپنی سوچ کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا ایک معیار بیان فرمایا، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اللہ کے نزدیک کامیابی کا معیار کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو بیان کیا گیا، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بنیادی اور سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ یہ قرآن میں قد آپ بار بار سنیں گے، لفظ قد، اس کو ذہن میں آپ رکھ لیں کہ لفظ قد کے معنی ہوتے تحقیق شدہ ہے یہ بات جو آگے کی جا رہی ہے۔ قد کا ترجمہ کوئی کرے گا تحقیق، یعنی ثابت شدہ ہے یہ بات، تحقیق شدہ ہے یہ بات۔ قد کا معنی بے شک بھی کیا جاتا ہے، بے شک کے معنی بھی ہوگا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں، تحقیق شدہ یہ بات ہے، یہ بات 100% درست ہے۔ قد بے شک، تحقیق، افلح المؤمنون ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ تو معلوم چلا کہ کامیاب انسان وہ ہے جسے ایمان کی نعمت حاصل ہے۔ جو مومن نہیں ہے، اگرچہ اسے پوری دنیا کی حکومت دے دی جائے اور پوری دنیا کے خزانے دے دیے جائیں، لیکن اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اور ایک انسان اگرچہ وہ بالکل غریب ہے، جسمانی اعتبار سے بھی کمزور اور لاغر ہے، بیمار ہے، دنیا داروں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن وہ ہے ایمان والا، تو اللہ فرماتا ہے بے شک یہ ایمان والا کامیاب ہے۔ کل میدان محشر میں ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس پر انعام فرمائے گا اور آخر کار اسے جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ بندے نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ اب ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے؟ ایمان کا تعلق تو ہے زبان سے کلمہ پڑھنا، دل کی تصدیق کے ساتھ۔ جس نے بھی زبان سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن ہو گیا، ایمان والا ہو گیا، جبکہ وہ کسی بھی ضروریات دین کا انکار نہ کرے۔ اب اس ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اس دنیا سے اس ایمان کی دولت کو اپنے ساتھ محفوظ لے کر جائے گا؟ اتنی بڑی دولت ہے ایمان کی، اب اس دولت کی حفاظت کیسے کی جائے؟ اگر انسان کے پاس چند گولڈ کی چیزیں ہوں تو بڑی حفاظت کا سوچتا ہے، لاکر میں رکھتا ہے، اس کی فکر کرتا ہے کہ میرا گولڈ چوری نہ ہو جائے، میرے ڈائمنڈ چوری نہ ہو جائیں، میرا مال ضائع نہ ہو جائے، بڑی حفاظت۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی فکر ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ایمان محفوظ کیسے رہے گا؟ تو ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ چیز ہے نماز۔ نماز، اس میں قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ مدد مانگنے کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو نماز سے، نماز، اس لیے فرمایا ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین ہم، وہ جو فی صلاتہم، اپنی نماز میں خاشعون، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ہے کیا؟ ہم اکثر سنتے ہیں یا اللہ ہمیں نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما۔ لفظ خشوع اور خضوع یہ استعمال ہوتا ہے۔ خشوع کہتے ہیں انسان کا اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا دینا، عاجزی اختیار کرنا، خشوع کہلاتا ہے۔ اور انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ، ظاہری عاجزی کے ساتھ ساتھ دل کے اندر بھی عاجزی ہو تو دل کی عاجزی کو خضوع کہا جاتا ہے۔ خشوع اور خضوع، ظاہری عاجزی اور دل کی عاجزی، خشوع اور خضوع، عاجزی اور انکساری۔ اب نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے، باطنی بھی ہوتا ہے۔ ظاہری خضوع کیا ہے؟ کہ انسان اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس طرح حاضر رکھے کہ اس کا کوئی بھی عضو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ادھر ادھر نہ ہو، حتیٰ کہ اس کی نگاہیں بھی۔ نماز جس طرح پڑھنے کا حکم ہے یہ سیکھے، ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، قدم کیسے رکھنے ہیں، قدم کہاں رکھنے ہیں، لباس کیسا رکھنا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے۔ ظاہری آداب جو ہیں، ظاہری آداب سارے کے سارے یہ ظاہری طور پر خشوع کہلائے گا۔ حتیٰ کہ جو نگاہیں، تو نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ انسان جب قیام کے اندر ہے تو نگاہ ہونی چاہیے سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ پر نگاہ ہو، سجدے کی جگہ پر۔ انسان سامنے نہیں دیکھے، نگاہوں سے ادھر ادھر نہیں دیکھے۔ اوپر دیکھنا تو سختی سے منع ہے، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ نماز کی حالت میں اوپر دیکھنے سے آنکھیں ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے۔ نماز کی حالت میں انسان اوپر نہیں دیکھے۔ تو انسان اگر قیام میں ہے تو اس کی نگاہیں اس سجدے کی جگہ پر، یہ ظاہری خشوع ہے۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہوں، رکوع میں گیا تو رکوع کے اندر اس کی نگاہیں ہوں انگلیوں کے اوپر۔ یہ سارے آداب جو ظاہری ہیں یہ انسان کو سیکھنے چاہیے، ظاہری آداب۔ لیکن ظاہری آداب سے بڑھ کر، ظاہری خشوع سے بڑھ کر ہے دل کے آداب۔ اگر ایک انسان اپنے ظاہر کو وہ ہر طرح سے اللہ کے دربار میں حاضر رکھتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ میں دربار الہی میں حاضر ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص میری طرف متوجہ ہے، تو پھر اسے نماز کی لذت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز کی لذت حاصل کرنے کے لیے لازمی ہے اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جس کی عبادت کر رہے ہو وہ بڑی رحمت کی نگاہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے جب تک انسان ادھر ادھر توجہ نہ کرے۔ تو یہ سب سے لازمی اور اہم چیز ہے کہ انسان جب اللہ کے دربار میں حاضر ہو تو دل پورا کا پورا متوجہ ہو کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔
اعبد اللہ کأنک تراہ، یہ تو اعلیٰ لوگوں کی منزلیں ہیں کہ وہ عبادات اس طرح کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے ہیں، یہ ہم جیسے لوگوں کے لیے. باقی یہ جو حدیث ہے یہ بڑی پیاری حدیث ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ، صوفیہ فرماتے ہیں یا وقف کر دو، یعنی عبارت اگر ملا کے پڑھیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ، یا وقف کر دو. اور وقف کا مطلب کیا ہو؟ فَإِن لَمْ تَكُنْ، پھر اگر تم نہ رہے، یعنی تم نے اپنی ذات کو فنا کر دیا، اپنے خیالات کو فنا کر دیا، اپنے خواہشات کو فنا کر دیا، تم نے اپنی سب کچھ اللہ کی رضا میں فنا کر دیا. فَإِن لَمْ تَكُنْ، پھر اگر تم نہ رہے، تَرَاهُ، تو تم اللہ کو دیکھ لو گے دل کی آنکھوں سے. جو اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی معرفت میں گم ہو جاتے ہیں. حدیث بہت پیاری ہے، یہ حدیث جبریل کہلاتی ہے، جس میں جبریل امین نے یہ سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو خشوع لازمی چیز ہے نماز کے لیے. خشوع انسان اپنے ظاہر کو سنوارے، اور ظاہر کو سنوارنے کے بعد وہ ایک بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے جا رہا ہے. انسان کسی دنیا دار چھوٹے سے کسی باس، کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، بڑی تیاری کرتا ہے، بڑی تیاری. لیکن اللہ کے دربار میں آتا ہے تو خاص تیاری سے نہیں آتا، خاص تیاری کے ساتھ آنا چاہیے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اللہ نے خود حکم دیا کہ اے بنی آدم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ ویسے بڑے سادہ رہتے تھے، بڑے سادہ لباس، بڑے سادہ تاجر تھے آپ تجارت کے معاملات میں اور دیگر بڑے سادہ رہتے، لیکن آپ نے مہنگا ترین لباس خرید کر رکھا ہوا تھا. جب نماز کا وقت آتا آپ سادہ لباس اتار کر وہ مہنگا ترین لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. خذوا زینتکم، اللہ کے دربار میں حاضری کے لیے انہوں نے الگ سے لباس رکھے ہوئے تھے کہ خاص لباس ہے عبادات کے لیے. تو خشوع کیسے حاصل ہوگا؟ ایک یہ کہ دل کی ساری توجہ ہو اللہ کی طرف. دوسرا خشوع کا یہ بھی طریقہ ہے کہ آپ جو نماز میں اذکار پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک، جتنے بھی عربی میں آپ اذکار پڑھتے ہیں ان اذکار کے معنی یاد کریں. اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہے، سبحانک اللہم. اب اللہ کی بارگاہ میں عرض و معروض کر رہے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ان کے معنی یاد کر لیں. جو آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اس قرآن کے معنی یاد کر لیں. جو صورتیں آپ تلاوت کرتے ہیں، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود پاک، ان تمام کے معنی یاد کر لیں. اور پھر ان معانی کو یاد کر کے جب ان کی ادائیگی کریں گے توجہ کے ساتھ، تو اس سے بھی آپ کو خشوع حاصل ہو جائے گا. صرف رٹا رٹایا نہیں کہ بس جللی پڑھا سبحان ربی العظیم، نہیں. آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں. پاکی کا معنی سمجھیں، سبحان کے کیا معنی ہے، ربی کا کیا معنی ہے، العظیم کا کیا معنی ہے. ظاہری معنی بھی سمجھیں، باطنی معنی بھی سمجھیں. پھر جب اللہ کے دربار میں ہم ان الفاظ کو ادا کرتے ہیں تو اس ادائیگی کے وقت ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے اور کس طرح ادائیگی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہو جائے گا. تو نماز کو پورا کا پورا ترجمے کے ساتھ یاد کریں. ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، پھر جب ترجمے کے ساتھ آپ ادائیگی کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہو جائے گا. قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. والذین هم، اور وہ جو عن اللغو، بیہودہ باتوں سے، معرضون، اعراض کرتے ہیں. لفظ کے معنی ہوتے ہیں فضول، لفظ کے معنی ہوتے ہیں بیکار. لفظ بیہودہ، بیکار، فضول. ایک مومن کی یہ شان ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے کوئی بھی قول اور کوئی بھی فعل ایسا صادر نہ ہو جو لغو اور بیہودہ ہو. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک مرد کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بات ہے کہ وہ ہر لا یعنی چیز کو چھوڑ دے. ہر لا یعنی چیز، ہر بیکار چیز کو چھوڑ دے. اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جو بیکار چیز ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں، انسان اسے چھوڑ دے.
اور جو کامیاب مومن ہیں ان کی نشانی یہ ہے عن اللغو معرضون، وہ لغو اور بیہودہ بات سے، بیکار بات سے اعراض کرتے ہیں، وہ بیکار وقت کو ضائع نہیں کرتے، وہ بیکار باتیں نہیں کرتے. لغو معرضون، وہ لغو اور بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. یہ مومن کی شان ہے. اللہ ہمیں بھی یہ صفات عطا فرمائے. انسان سوچے کہ کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، میں یہاں بیٹھ کر جو گفتگو کر رہا ہوں، جب میں مجلس سے اٹھوں گا تو اس گفتگو کا کیا فائدہ ہوگا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کام کا کیا فائدہ ہوگا، فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا. اگر اخروی اور دینی فائدہ ہے تو انسان کرے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر انسان اسے نہیں کرے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ اصول دے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جو اللہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں کہہ سکتا پھر چاہیے کہ خاموش رہے. فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں کہہ سکتے پھر چاہیے کہ خاموش رہیں. کتنا پیارا اصول ہے. زبان سے نکلے تو اچھی بات نکلے، اچھی بات نہیں نکال سکتے تو بیکار بات مت نکالیں، دل دکھانے والی بات مت نکالیں، غیبت مت نکالیں، فضول باتیں مت نکالیں. نکلے تو ذکر و اذکار نکلے، تلاوت قرآن نکلے، کسی کے دل کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے بات نکلے، اچھی بات نکلے. فلیقل خیرا، چاہے کہ اچھی بات کہے، اچھی بات نہیں کہہ سکتے لیصمت، چاہے کہ خاموشی اختیار کریں. والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے حیائی کے کام نہیں کرتے، شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی کنیزوں پر. ملکت ایمانہم کنیزیں، پچھلے دور میں کنیزیں ہوا کرتی تھیں، اس دور میں کنیزیں نہیں ہوتی، تو ازواج رہ گئیں صرف نکاح. پہلے مل کے یمین کنیزوں کا دور تھا، ہمارے دور میں کنیزیں نہیں ہیں. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اگر انہیں خواہش ہوتی ہے تو نکاح کرتے ہیں، نکاح کے ذریعے خواہش کو پورا کرتے ہیں، یا کنیزیں تھیں. او ما ملکت ایمان، یہ دو طریقے ہیں. فإنہم غیر ملومین، تو بے شک وہ ملامت نہیں کیے جاتے بیوی کے معاملے کے اندر، کنیز کے معاملے کے اندر. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راہ چاہی، اس دور میں صرف نکاح کے علاوہ، پہلے کنیزیں تھیں اب مل کے یمین کا معاملہ نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جس نے ان کے علاوہ، نکاح کے علاوہ یا کنیز کے علاوہ کوئی تیسری راہ تلاش کی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں. یا تو انسان نکاح کرے، نکاح نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے. روزے شہوت کو توڑ دیتے ہیں، بھوکا رہے انسان. جب انسان زیادہ کھاتا ہے اور زیادہ سوتا ہے تو نفس اور شیطان غالب ہو جاتے ہیں اور پھر انسان بے حیائی کے کام میں پڑ جاتا ہے. اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر یہ کم کھائے، کم سوئے اور روزے رکھے، اور شادی شدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. والذین هم لاماناتہم، اور وہ جو اپنی امانتوں، و عہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، رعایت کرتے ہیں یعنی حفاظت کرتے ہیں. عہد کا مطلب ہوتا ہے قول، بات. انسان اپنی زبان سے جسے جو بات کہہ دے کہ ہاں میں کر دوں گا، ٹھیک ہے، ہو جائے گا، یہ وعدہ ہو جاتا ہے. سامنے والا پھر انتظار میں رہتا ہے. آپ نے کسی سے کوئی بھی کمٹمنٹ کی ہے، کوئی بھی وعدہ کیا ہے، وہ عہد ہو گیا. حتیٰ کہ اگر آپ نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا کہ میں کام سے آؤں گا، آپ اور بچے تیار رہنا، ہم لوگ انشاءاللہ چلیں گے، یہ بھی عہد ہو گیا. اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کو ان کو بتانا پڑے گا پہلے کہ نہیں ہم نہیں جا سکتے. یعنی آپ نے جو بھی کمٹمنٹ کی ہے کسی سے بھی، چاہے وہ والد ہوں، اولاد ہوں، بیوی ہوں، گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، جب آپ نے کوئی بات کہہ دی تو پھر بات کو پورا کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. نہیں تو پھر سامنے والے سے اجازت لی جائے، اور بات کو پورا کرنا یہ انتہائی لازمی ہے، انتہائی لازمی. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی بات پوری کرو، جو بات کہہ دو تو پوری کرو. تو فرمایا کامیاب جو مومن ہیں ان کی شان یہ ہے، والذین هم لاماناتہم، وہ اپنی امانتوں، وعہدہم، اور اپنے عہد کی، راعون، رعایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. یہ لفظ امانت ہے نا، امانت، اس امانت کے اندر سب کچھ آ گیا. اللہ نے جو چیزیں امانت کے طور پر دی ہیں اور جو احکامات ہیں وہ بھی امانت ہیں.
انہیں ادا کرنا، اللہ کے احکامات امانت میں دنیاوی اور دینی ساری امانتیں اس میں شامل ہیں۔ کامیاب مومن وہ ہیں جو ساری کی ساری امانتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخری صفت بیان کی گئی۔ کامیاب مومنوں کی پہلی صفت بیان کی گئی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی انکساری سے نماز پڑھتے ہیں۔ آخری صفت بیان کی گئی، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ حفاظت کا مطلب یہ کہ جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے اس طرح نماز ادا کرتے ہیں وقت پر، یہ حفاظت کا مطلب ہے۔ جس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات، سب کی رعایت کرتے ہوئے بڑی حفاظت کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ بڑا اہم فریضہ ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے ایمان کے بعد نماز، جو ایک محب نے، محبت کرنے والے اللہ نے اپنے محبوب کو تحفتاً عطا فرمائی ہے، بڑی عظیم چیز ہے۔ اگر کوئی کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو عمدہ تحفہ دیتا ہے جو سب سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو جو شب معراج تحفہ دیا، وہ عظیم تحفہ کیا ہے؟ نماز۔ عظیم تحفہ نماز ہے وہ، اور وہ نماز کا تحفہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا کیا گیا۔ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ماشاءاللہ لوگ کہتے ہیں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مبارک ہو۔ تو بعض اوقات میں دل کے اندر یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ عمرہ ایک نفلی عبادت ہے، جو میں جا رہا ہوں ایک نفلی عبادت ہے۔ عمرے سے بدر جہاں افضل اور اعلیٰ، اور عمرے سے بہت زیادہ درجے اللہ کے قرب کا باعث یہ فرض نمازیں، بہت زیادہ۔ یعنی عمرہ اور فرض نماز کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے، عمرہ اور فرض نماز کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ میرے دل کے اندر یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ میں ان سے کہوں کہ ماشاءاللہ آپ یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، تو میری طرف سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ فجر میں اور 5 فرض نمازوں کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو مبارکباد کے مستحق تو اصل آپ ہیں کہ آپ پابندی سے 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ عمرے کی اہمیت اپنی جگہ، خانہ کعبہ کے طواف کی اہمیت اپنی جگہ، صفا مروہ کی سعی کی اہمیت اپنی جگہ۔ یہ عبادات افضل عبادات ہیں، اللہ کے قرب کا باعث ہیں، لیکن انسان اس کے ذریعے اتنا قرب نہیں پا سکتا جتنا قرب وہ نماز کے ذریعے پا سکتا ہے۔ فرض نماز، فرض نماز، فرض نماز ہے، یعنی فرض نماز کو انسان اہمیت دے، اس کی اہمیت کو سمجھے، فرض نماز کی اہمیت کو سمجھے۔ حج سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل نماز ہے فرض نماز، حج سے بھی افضل یہ فرض نماز ہے۔ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل نماز ہے۔ اب ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں نماز کو، یہ دیکھ لیں آپ، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ضائع کر دی۔ حالانکہ اگر کوئی ایک نماز کو بھی ہلکا جان کر کہ نہیں پڑھوں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز کو ہلکا جان کر کہ کوئی اتنی خاص عبادت نہیں ہے، اگر کوئی نماز کو ہلکا جان کر ایک نماز بھی چھوڑ دے تو اس کا ایمان ضائع ہو جائے، اس کا ایمان ضائع ہو جائے۔ اس قدر یہ اہم چیز ہے نماز۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک 5 نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرے سے بہت بڑھ کر آپ ثواب پا لیتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے آتے ہیں۔ آپ نماز کی پابندی رکھیں، نماز کی پابندی رکھیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ چند صفات کا بیان کیا گیا ہے کامیاب مومنین کی، ان چند صفات کے اندر نماز کا 2 مرتبہ ذکر کیا گیا، شروع میں بھی آخر میں بھی، اور پھر فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، یہ وہی ہیں جو جنات الفردوس کے مالک ہوں گے۔ اللہ انہیں جنات الفردوس عطا فرمائے گا۔ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے، فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر پھر کوئی اور جنت نہیں ہے، پھر عرش الہی ہے، اور جنات الفردوس عرش الہی کے نور سے روشن و منور ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا خوبصورتی ہے سبحان اللہ جنات الفردوس کی۔ عرش الہی کا نور چمکتا ہوا، چھلکتا ہوا، تجلیات انوار جنات الفردوس کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جنات الفردوس کے وارث کون ہوں گے؟ نماز کے پابند،
نماز کی حفاظت کرنے والے، نماز میں خشوع اختیار کرنے والے، لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے بچنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی امانتوں اور عہد کی رعایت اور پابندی کرنے والے، اولئک هم الوارثون، یہی وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جو جنات الفردوس کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ان جنات الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان 11 آیتوں کا نور ہمیں، ہمارے گھر والوں کو نصیب فرمائے۔ 3 چیزیں اپنا لے انسان تو کامیاب زندگی ہے۔ سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز کو نہیں چھوڑے۔ اگر بات تقاضا بشریت کبھی چھوٹ جائے تو سونے سے پہلے پہلے قضا کر لیں۔ اگر چھوٹ جائے اس وقت تک سوئے نہیں جب تک آپ کی نمازیں ادا نہ ہو جائیں، سونے سے پہلے پہلے ادا کر لیں۔ دوسری چیز ہے قرآن کی تلاوت، تلاوت قرآن کریں روزانہ، پابندی سے تلاوت قرآن کریں۔ اور تیسری چیز ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام۔ اپنے لیے ایک مخصوص عدد کو مخصوص کر لیں کہ مجھے روزانہ 1000 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 3 عمل اگر آپ نے اپنی زندگی میں نافذ کر لیے کہ مجھے نماز نہیں چھوڑنی، 5 نمازیں پڑھے بغیر مجھے سونا ہی نہیں ہے، مجھے پابندی سے 5 نمازیں پڑھنی، مجھے 1 رکوع یا آدھا پارہ یا 1 پارہ تلاوت کیے بغیر سونا نہیں ہے، 1 پارہ تو کم از کم کریں، آدھا گھنٹہ لگتا ہے زیادہ سے زیادہ، مجھے روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے بغیر سونا ہی نہیں ہے۔ 3 عمل اگر آپ نے اپنا لیے، انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی خود آگے بڑھ کر آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کا نور نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو میرا سفر ہے، سفر مکہ مدینہ، اللہ اس میں آسانی عطا فرمائے، ذوق اور شوق برقرار رہے۔ جیسے اسے وقت گزرے تو ذوق کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اللہ اپنی عبادتوں کی لذت عطا فرمائے، آسانی عطا فرمائے۔ آپ تمام بھائی اس قرآن کی نشست میں شامل ہوئے، اللہ تبارک و تعالی اس نشست سے اعلیٰ نشست جنت میں ہمیں نصیب فرمائے۔ جنت میں بھی ہم اس طرح بیٹھے ہوں، قرآن کا درس دے رہے ہوں، جنتی تخت لگے ہوئے ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ بے حساب بخشش و مغفرت فرما کر ہم سب کو جنات الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، اے مالک ہم تیرے عاجز بندے تیرے پاک کلام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، تیرے پاک کلام کی محبت میں تیرے دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ اے مالک ہماری حاضری کو قبول و منظور فرما۔ اے مالک ہم سب کو اپنے گھر والوں کے ساتھ جل حرمین شریفین کی با ادب مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرما، حج کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اے مالک تلاوت قرآن کرنے، سجدے کرنے، عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحم الراحمین، اے مالک، اے پروردگار ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما، بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے مالک جن صفات کا ذکر ہوا، ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو ان صفات سے مزین فرما۔ اپنے کرم سے ہم سب کو یہ صفات عطا فرما، ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما، ہر برائی سے، بری عادت سے ہمیں نجات عطا فرما، دوری نصیب فرما، ایمان اور عافیت کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔